بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و اسلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طاہر پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے ناظرین کے لیے آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ممتاز مفتی کی الخ نگری سے کالا شاہ کاکو کے بابے سے ملاقات۔ 4 دن کے بعد اشفاق حسین اور احمد بشیر مجھے لاہور کی گاڑی میں بٹھا کر چلے گئے تو دفعتاً مجھے خیال آیا کہ میں نے احمد بشیر سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ بمبئی سے امن آباد کیسے پہنچا تھا۔ دراصل امن آباد میں ہماری مصروفیت میں اس قدر شدت تھی کہ کوئی اور بات سوچتی ہی نہ تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بخار اتر گیا اور ایک بے نام ڈپریشن طاری ہو گئی۔ وہ ایک لوکل گاڑی تھی جو ہر اسٹیشن پر رکتی تھی۔ ان دنوں عام طور پر لوکل گاڑیوں میں بہت بھیڑ ہوا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس روز گاڑی خالی خالی سی تھی۔ جس ڈبے میں میں بیٹھا تھا اس میں صرف 4-6 مسافر تھے۔ سب چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میں نے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا، چاروں طرف اداسی کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، کھیت ویران پڑے تھے، کہیں سے بانسری یا ماہیے کی آواز نہیں آ رہی تھی، پٹری پر کوئی راہگیر نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی ڈور ڈنگروں کے گلے میں گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب میں لاہور سے چلا تھا تو میرے ذہن میں صرف 2 چیزیں تھیں، ایک کالا صندوق اور ایک خوبصورت ہندنی، لیکن امن آباد میں دونوں چیزیں میرے دل سے نکل گئی تھیں۔ میں صرف اس لیے امن آباد گیا تھا کہ خود پر یہ ثابت کر دوں کہ میں مسلمان ہوں، کسی ہندو کے پیٹ میں چھڑا گھونپ دوں، لیکن امن آباد میں یوں ہی محسوس کر رہا تھا جیسے ہندوؤں کے رکشا کے لیے آیا ہوں، ہندنیوں کی عصمت کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ اس خیال پر میری ہنسی نکل گئی۔ کتنی عجیب بات ہے، ایسا کیوں ہوا؟ میں کون ہوں؟ مسلمان کون ہے؟ کیا وہ جو لاہور کی سڑکوں پر چھڑا لہرا کر نعرے لگا رہا تھا کہ کوئی بچ کر نہ جائے، کوئی بچ کر نہ جانے پائے، یا وہ جو امن آباد میں زخمی ہندنیوں کے سر پر دست شفقت پھیر رہا تھا؟ لاہور میں جب میں مہاجرین کی زندہ لاشوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں ان گنڈوں کی عزت پیدا ہو جاتی تھی جو سڑکوں پر چھڑیاں اور برچھے لیے پھر رہے تھے۔ اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ میں چلا چلا کر کہوں کوئی بچ کر نہ جائے، کوئی بچ کر نہ جائے، لیکن امن آباد میں جب میں شیخنیوں کی وارننگ سنتا کہ خبردار کسی ہندنی کی عزت پر آنچ نہ آئے تو میرا جی چاہتا کہ میں بھی ان کی بات کو دہراؤں، خبردار کسی ہندنی کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، مسلمان کون ہے؟ تقسیم سے پہلے میرے دل میں یہ خیال کبھی نہ آیا تھا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ مسلمان کون ہے، غالباً اس لیے کہ میں برائے نام مسلمان تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، برائے نام مسلمان کا بیٹا تھا۔ گھر میں میری ماں اور دادی نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اس لیے یہ سمجھنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی خیال نہ آیا تھا کہ مسلمان ایک کردار ہے، ایک رخ ہے، ایک رویہ ہے۔ تقسیم سے تقریباً 1 سال پہلے جب لاہور میں سکھوں اور ہندوؤں نے پہلا جلوس نکالا تھا، اس وقت عذرائے اتفاق احمد بشیر کے ساتھ مار روڈ پر گھوم رہا تھا۔ اس جلوس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اتنا بڑا جلوس، ننگی کڑپانے سکھ نے لہرا رہے تھے، ہندنیاں سیاپا کر رہی تھیں، وہ سب چلا رہے تھے نہیں بننے دیں گے پاکستان۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ نہیں بننے دیں گے تو ایک منفی مقصد ہے، مثبت نہیں ہے۔ منفی مقصد کے لیے اتنا شور شرابہ، تشدد کی ننگی دھمکی۔ منفی مقصد پر تو لوگ شرماتے ہیں، اسے چھپا کر رکھتے ہیں، کوئی جان نہ لے، لیکن وہ لوگ تو منفی مقصد کو جھنڈا بنا کر لہرا رہے تھے، دھمکی دے رہے تھے، پاکستان بن گیا تو خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ان کا نعرہ تو اکھنڈ ہندوستان ہونا چاہیے تھا۔ انہیں پاکستان سے نفرت کیوں ہے؟ وہ پہلا دن تھا جب میرے دل میں پاکستان کے مطالبے سے ہمدردی پیدا ہوئی تھی، اور میں نے یہ جانا تھا کہ ہندو ہندوستان کی عظمت نہیں چاہتے بلکہ ہندو کی عظمت کے خواہاں ہیں۔ پھر میرے دل میں بات اور بھی زیادہ پختہ ہو گئی، بڑی اہمیت کے ساتھ ابھری کہ کیسے ابھرتی۔ زندگی بھر میں دیکھتا رہا تھا کہ لکھ پتی ہندو بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن لٹکا کر نمسکار کرتا تھا، اور مسلمان منہ چھمروڑ کر چھاتی پھیلا کر السلام علیکم کہتا تھا۔ ہندو جی مہاراج سے بات شروع کرتا تھا، مسلمان تو طراق کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا تھا۔ بمبئی میں چھڑا چلنا شروع ہوا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں مسلمان ہوں۔ پہلی بار میں نے جانا کہ چھڑے باز چھڑا چلانے سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم سچے مسلمان ہو یا منہ زبانی مسلمان ہو۔ بمبئی سے آنے کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا گاؤں بٹالہ ہندوستان میں شامل ہو گیا ہے تو میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ جلد از جلد اپنے عزیزوں کو بٹالہ سے نکال لاؤں۔
بٹالہ میرا اپنا گاؤں جہاں میں پل بڑھ کر جوان ہوا تھا دیار غیر محسوس ہونے لگا تھا۔ جب میں اپنے عزیزوں کو لانے کے لیے بٹالے پہنچا تھا تو بٹالہ بٹالہ نہیں تھا، نہ گلیاں وہ گلیاں تھیں، نہ بازار وہ بازار تھے، نہ محلے وہ محلے تھے۔ محلے والوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ہندوؤں کے جی مہاراج میں دونس ملفوف تھی۔ جی مہاراج، ذرا فرنٹیئر فورس کو یہاں سے جا لینے دو۔ جی مہاراج۔ سارے شہر کے مسلمان اپنے گھروں میں یوں بیٹھے تھے جیسے مسافر ہوں۔ ایک چھوٹے سے اعلان نے مسلمان اکثریت کے علاقے کو یوں ہلا دیا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دفعتاً گاڑی کو شدید جھٹکا لگا۔ میں اچھل کر سامنے والی سیٹ پر جا گرا۔ پھر میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر نظر دھرائی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا، پر ایسے ہوا۔ میں سمجھا لاہور آ گیا ہے۔ بیگ اٹھا کر میں گاڑی سے اتر گیا۔ سوچنے لگا یہ کس پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی کی ہے انہوں نے۔ روشنیوں کی طرف چلتے ہوئے دفعتاً مجھے خیال آیا وہ جو کلیوں کی قطار میں نے کھڑکی سے دیکھی تھی وہ کیا ہوئی، اور وہ ٹی اسٹال گیٹ پر جلی حروف میں کالا شاہ کاکو لکھا ہوا تھا۔ میں مورا گاڑی میں پھر سے بیٹھ جاؤں، لیکن گاڑی جا چکی تھی۔ لائن خالی پڑی تھی، اسٹیشن ویران تھا۔ پھر دور سے ایک جھولتی ہوئی بتی دکھائی دی جو میری جانب آ رہی تھی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا مدکوک آدمی میرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ میں نے پوچھا۔ کالا شاہ کاکو۔ لاہور یہاں سے کتنی دور ہے؟ 2 اسٹیشن آگے۔ آپ کون ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر۔ لاہور کو گاڑی کب جائے گی؟ دبلے پتلے آدمی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بولا آپ تو لاہور کی گاڑی سے اترے ہیں۔ غلطی سے اتر گیا، میں سمجھا لاہور آ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے مشکوک نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ سمجھے یہ لاہور ہے؟ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا۔ گاڑیاں تو بہت آتی ہیں، وہ بولا، پر رکتی نہیں۔ صبح والی رکے گی۔ یہاں پر کوئی ویٹنگ روم ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی بینچ پر پڑے رہو۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ آج کل اسٹیشن محفوظ نہیں ہے، کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، یہ کہہ کر اسٹیشن ماسٹر چل پڑا۔ دیر تک اسٹیشن ماسٹر کے ہاتھ کی بتی ہلتی نظر آتی رہی، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ زندگی بھر میں کبھی اتنا اکیلا نہ ہوا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ چور کا خوف نہیں، ڈاکو کا خوف نہیں، اکیلے کا خوف، اندھیرے کا خوف، گہری خاموشی کا خوف۔ کچھ دیر کے بعد وہ خوف ناقابل برداشت ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا، ٹہلنے لگا۔ چلو حرکت ہی صحیح، پاؤں کی چاپ ہی صحیح۔ دیر تک ٹہلتا رہا۔ جی چاہتا تھا کہ لاہور کی جانب پیدل ہی چل پڑوں۔ دفعتاً دور روشنی کی ایک کرن چمکی۔ میں رک گیا، پھر وہ روشنی جھولنے لگی۔ اسٹیشن ماسٹر ہے، میں نے سوچا شاید کوئی چیز بھول گیا تھا، لینے آیا ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آ کر رک گیا، بولا آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے ساتھ چلیے۔ کہاں؟ وہ سامنے میرا کوارٹر ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ آپ صرف مجھے لینے کے لیے واپس آئے ہیں کیا؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں، وہ کہتا ہے اسے لے آؤ۔ وہ کون؟ پتہ نہیں، اسٹیشن ماسٹر بولا۔ کہ کون ہے؟ ایک بابا ہے، مسافر ہے، میں اسے گھر لے گیا تھا آج شام کو۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوں؟ میں نے بتایا تھا، وہ بولا۔ میں نے کہا ایک مسافر غلطی سے یہاں اتر گیا ہے، لاہور جانا تھا۔ اسے یہ سن کر بابا بولا تو اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہاں پڑا رہتا گھاٹ پر، جا اسے لے آ اسٹیشن سے۔ اسٹیشن ماسٹر رک گیا، پھر بولا چلو نا، وہ انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کیوں کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بولا۔ میں نے بابا سے کہا بابا روٹی کھا لے، بابا بولا وہ آ جائے گا تو اکٹھے کھائیں گے۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بابا کو مجھ سے دلچسپی کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا تسی ہوگی، اسٹیشن ماسٹر نے کہا، یہ بابے زندگی بھر خود مسافر رہتے ہیں، مسافروں کی عزت کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا۔ بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں کوارٹر پہنچے تو میں نے دیکھا باہر میدان میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ ایک چارپائی پر بابا چادر لپیٹے بیٹھا تھا، گندمی رنگ، گول چہرہ، مزدور جیسے بڑے بدے ہاتھ پاؤں، چھوٹی داڑھی۔ السلام علیکم، میں نے کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بولا۔ پھر اسٹیشن ماسٹر سے مخاطب ہو کر بولا، جا تو روٹی لے آ، تردد نہ کرنا، جو ہے لے آ۔ اس کے جانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، بیٹھ جا۔ تو لاہور جا رہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا، غلطی سے یہاں اتر گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولا، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بندہ بشر ہے، غلطی نہ کرتا تو ہم سے کیسے ملتا؟ لاہور کا رہنے والا ہے تو؟ جی نہیں، مشرقی پنجاب سے آیا ہوں، مہاجر ہوں۔ وہ بولا، وہاں لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، جو اللہ کی مرضی، وہ بولا۔ پھر وقفے کے بعد کہنے لگا، اچھا ہوا، دونوں کے لیے اچھا ہے۔ اچھا ہوا؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ انہیں شہادت نصیب ہوئی اور ہمارے بارڈر پر لاکھوں محافظ کھڑے ہو گئے۔ شہید مرتا نہیں نا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ محافظ کا مطلب کس کے محافظ؟
اللہ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ بولا، جسے بناؤ اس کی حفاظت تو کرنی پڑتی ہے۔ مجھے پھر غصہ آنے لگا، یہ حفاظت ہو رہی ہے کیا؟ دفعتاً بابا نے موضوع بدلا، بولا تو پنڈی کیوں نہیں چلا جاتا؟ مجھے لاہور میں نوکری تلاش کرنی ہے بابا۔ مل جائے گی، وہ بولا، پر پکی نہیں ملے گی، پکی نوکری تجھے وہیں ملے گی۔ نہیں بابا، میں نے چڑھ کر کہا، میں پنڈی نہیں جاؤں گا۔ آج خود نہیں جائے گا تو نہ جا، پر جانا تو پڑے گا۔ کیوں جانا پڑے گا؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ وہ مسکرایا، بولا، بابو جی، یہ آنا جانا اپنے بس میں نہیں ہوتا، تو مجھے پنڈی کیوں بھیج رہے ہو زبردستی؟ ہم کیوں کریں زبردستی؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ لال ٹوپی والا بڈھا تجھے بلا رہا ہے۔ بڈھا مجھے بلا رہا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ کون ہے لال ٹوپی والا؟ وہی جو تیرے ٹرک کو پاکستان لایا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، امرتسر کا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے تلے پھر گیا۔ وہ مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ مجھے کیا پتہ بابو جی، میں تو بڑولا ہوں، سب ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ بابو جی حکم سن کر یسر کرتے ہیں۔ مجھے بابا کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ وہ عام بابوں کی طرح نہیں تھا۔ کس کام پر لگے ہوئے ہیں بابا؟ میں نے پوچھا۔ اسٹیشن ماسٹر کھانا لے آیا، ٹرے میں دہی تھا، دال تھی، چٹنی تھی، اچار تھا اور روٹی۔ آجا تو بھی کھا لے، بابا نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا۔ نہیں بابا، وہ بولا، مجھے اسٹیشن پر جانا ہے، گاڑی پاس کرانی ہے۔ تو ادھر آجا، اس نے مجھے کہا، اس چارپائی پر۔ روٹی کھاتے ہوئے میں نے اپنا سوال پھر دہرایا، بابا یہ صاحب کس کام پر لگے ہوئے ہیں؟ تجھے نہیں دکھتا؟ وہ بولا، یہ جو ملک بنایا ہے تو کسی بات کے لیے بنایا ہے، ایسے ہی تو نہیں بنایا۔ اب اس ڈولتی کشتی کو پار بھی تو لگانا ہے نا۔ مجھے شرارت سوجی، میں نے پوچھا، بابا کس لیے بنایا ہے یہ ملک؟ کہتے ہیں، وہ بولا، یہاں تخت بچھے گا، پھر وہ آ کر اس پر بیٹھے گا۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ بولا، وہی جو آنے والا ہے، جس کے انتظار میں سب بیٹھے ہیں۔ یہ انتہا تھی۔ میرا صبر تحمل جواب دے گیا۔ میں نے کہا، بابا ایک بات کہوں؟ کیا بیٹا؟ وہ بولا، تو غصے میں تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ بابا، میں نے کہا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، نہ ہی میں بابوں کو مانتا ہوں۔ نہ مان، وہ بولا، تیری مرضی ہے، چاہے مان نہ مان، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ ضرور مان، اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی مان لیتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ وہ رک گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، پھر وقت کی بات ہے، جب وقت آئے گا تو آپ مان لے گا۔ نہیں بابا، میں کچھ نہیں چاہا، میں نے کچھ نہیں کہنا چاہا۔ تجھے کیا نہیں پتہ؟ وہ بولا، وہ بڑے ڈاڈے ہیں، بڑے زوراور ہیں، جب منوانا چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں، جسے منوانا چاہتے ہیں اسے منوا لیتے ہیں۔ نہیں بابا، میں نے اسے ٹوکا۔ وہ جلال میں آ گیا، بولا، بابو وہ جب چاہیں گاڑی سے اتار لیتے ہیں، تو بھی تو اتر گیا تھا گاڑی سے، نہیں اترا؟ تو نے دیکھا کلیوں کی قطار کھڑی ہے، سٹار پر لوگ چائے پی رہے ہیں، دیکھا تھا نا؟ تو سمجھا لاہور آ گیا، تو گاڑی سے اتر آیا۔ یہ سن کر میرے ذہن کا فیوز اڑ گیا۔ کیا تم نے مجھے یہاں اتارا ہے؟ جواب دو۔ تجھ سے ملنا جو تھا، تجھے بتانا تھا کہ ادھر چلا جا، وہ تیری اڈیک میں ہے، مجھ سے شہر نہیں جایا جاتا۔ میں نے کہا، چلو یہیں مل لیتے ہیں، اب تو جا، سو جا، صبح تجھے گاڑی پکڑنا ہے، آرام کر لے۔ یہ کہہ کر بابا چادر تان کر لیٹ گیا۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اس بابے میں اتنی طاقت کہ وہ مجھے مسمرائز کر سکے، کالا شاہ کاکو کے اسٹیشن پر مجھے لاہور کا سیراب دکھا سکے۔ کیا میں اپنی آنکھوں پر قادر نہیں ہوں؟ اپنے حواس پر قادر نہیں ہوں؟ یہ بابے کون ہیں؟ وہ رومی ٹوپی والا کیوں مجھے بلا رہا ہے؟ پاکستان کیوں بنایا گیا ہے؟ بنایا نہیں، بنایا گیا۔ بنا نہیں، بنایا گیا۔ کیوں؟ یہ امتیاز کیوں؟ ساری رات میں خیالات کی پھانسی پر لٹکا رہا۔ پھر پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ صبح اسٹیشن ماسٹر مجھے بلا رہا تھا، اٹھ بابو، گاڑی آنے والی ہے۔ میں جاگ پڑا۔ میں نے اٹھ کر بیگ اٹھایا، دیکھا تو بابے کی چارپائی خالی پڑی تھی، بستر پر کوئی سلوٹ نہ تھی، جیسے وہاں کوئی سویا ہی نہ ہو۔ دفعتاً مجھے خیال آیا، شاید بابا بھی میرے ذہن کی تخلیق ہو، جس طرح میں نے اسٹیشن پر کلیوں کی قطار دیکھی تھی، ویسے ہی بابا دیکھا ہو۔ اسٹیشن ماسٹر کہہ رہا تھا، یہ بابے بھی ایک مہماں ہیں، مداری کے روپے کی طرح، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کا بھید آج تک کسی نے نہیں پایا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مختلف سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پلیٹ فارم پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اچھی رائے مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔